السلام علیکم فرینڈز، ایک اور زبردست ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں اور لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک اور مزیدار ریسیپی۔ قیمہ پالک ایک بہت ہی کامن ڈش ہے اور تقریباً سبھی اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ آج میں آپ سے جو ریسیپی شیئر کروں گی، آپ اس طریقے سے اس کو ایک بار بنا کر ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے انگریڈینٹس نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے قیمہ لیا ہے ½ کلو۔ آپ بیف یا مٹن کوئی بھی اپنی چوائس سے رکھ سکتے ہیں۔ تقریباً 1 کلو کے برابر میں نے پالک لیا ہے اور اس کو اچھی طرح ہم دھو کر اور اس کو ہم کاٹ لیں گے۔ پیاز 2 عدد درمیانے سائز کی، اس کو ہم کاٹ لیں گے۔ 2 ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ۔ باقی انگریڈینٹس میں شامل ہیں ٹماٹر اور ہری مرچیں جو کہ میں نے لی ہیں 4 سے 5 عدد۔ ڈرائی انگریڈینٹس میں شامل ہیں مزید 1 ٹیبل اسپون پسی لال مرچ، 1.5 چمچ میں نے دھنیا پاؤڈر لیا ہے، 1 ٹی اسپون میں نے نمک لیا ہے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں۔ حسب ضرورت ثابت گرم مسالہ اور ½ ٹیبل اسپون میں نے کٹی لال مرچ لی ہے اور 1 ٹی اسپون ہلدی۔ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں۔ میں نے تقریباً ½ کپ آئل لیا ہے۔ آپ اپنے ضرورت کے مطابق اس کی کوانٹٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ میں نے ½ کلو قیمے کے حساب سے ہی آئل رکھا ہے۔ آئل گرم ہو جائے تو ہم اس میں سب سے پہلے چاپ پیاز ڈال دیں گے۔ پیاز کو اچھی طرح ہم فرائی کریں گے لائٹ براؤن ہونے تک۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز جو ہے وہ اپنا کلر چینج کر چکی ہے۔ پیاز فرائی ہو جائے تو ہم شامل کر دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ اور اس کو بھی اچھی طرح ہم مکس کریں گے۔ شامل کر دیں گے اب یہاں پر ہم قیمہ، جس کو ہم نے پہلے ہی دھو کے رکھ لیا تھا۔ قیمے کو فرائی کریں گے جب تک کہ یہ اپنا کلر چینج نہ کر لے۔ جب بھی آپ کوئی گوشت کا آئٹم بنائیں، قیمہ ہو یا آپ کوئی گوشت وغیرہ بنائیں، تو اس کو لہسن ادرک کے پیسٹ میں تھوڑی دیر بھون لیا کریں، اس سے اس کی اسمیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قیمے کو اچھی طرح بھوننے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے تمام ڈرائی انگریڈینٹس جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیے ہیں۔
مسالوں کو اچھی طرح قیمے کے ساتھ مکس کریں گے۔ قیمے میں مسالہ اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم، اور اس میں ہم پانی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ قیمہ اپنا پانی خود چھوڑتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسالوں کی بھنائی اچھی طرح کرنی ہے ہم کو۔ قیمے کا پانی خشک ہو جائے تو ہم اس میں شامل کریں گے کٹے ہوئے ٹماٹر اور ہری مرچیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا آئل بھی اوپر آیا ہے اور قیمے نے اپنا پانی چھوڑا ہے۔ قیمے کا پانی تقریباً خشک ہو گیا ہے۔ اب شامل کریں گے ہم چاپ ٹماٹر اور ہری مرچیں۔ ٹماٹر کے گل جانے تک تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے۔ درمیانی آنچ پر ٹماٹر کے گل جانے تک اس کو پکانا ہے۔ ٹماٹر اچھی طرح جو ہیں وہ گل چکے ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنی ریسیپیز مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، اپنے پیارے پیارے اور ڈیفرنٹ آئیڈیاز مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے چینل پر آپ اور کون سی ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کمنٹس میں وہ بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اب ہم شامل کر دیں گے پالک۔ پالک میں بہت ہی وافر مقدار میں آئرن پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ پالک کو بھی اچھی طرح ہم مکس کریں گے۔ اس کو ہم کور کر دیں گے تاکہ پالک جو ہے وہ بھاپ سے خود ہی دب جائے۔
آنچ رکھیں گے ہم درمیانی۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس کو چیک کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پالک اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے۔ اور قیمے کا پانی بھی ریڈیوس ہو چکا ہے۔ پالک بھی اپنا پانی چھوڑتا ہے تو قیمہ اور بھی اچھے سے اس میں پک جائے گا۔ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے گرم مسالہ پاؤڈر، ½ ٹی اسپون یا حسب ضرورت۔ اچھی طرح مکس کر لیں گے اور کچھ منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ قیمے کا پانی خشک ہو جائے اور آئل اوپر آ جائے تو چولہا بند کر دیں گے۔ ہماری قیمے پالک کی یہ مزیدار ڈش بالکل تیار ہے سرونگ کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی زبردست لگ رہی ہے، اور آپ اس ریسیپی کو اس انداز سے ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی۔ اس کا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا اس کو سبسکرائب، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے یہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہو جائے تو آپ کو کرنا ہوگا بیل آئکن کو پریس۔ نیکسٹ ریسیپی تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔